السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزو، ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، بڑا اچھا واقعہ لگا تو سوچا کہ کیوں نہ آپ کے سامنے بھی اس واقعے کو رکھا جائے۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو آپ دھیان سے سنیں اور دوسروں تک کے بھی اس کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کر سکیں اور وہ بھی اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی قدردانی کرنے والے بن جائیں۔ تو آپ سنیے، امید ہے آپ کو ضرور یہ اچھا لگے گا۔ ایک عورت کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ باپ نے لڑکا دیکھا تو بڑا خوبصورت تھا، لیکن میرا عزیزو اس بچے کے کان نہیں تھے، دونوں کان ختم تھے، یہ جنم سے اس کے تھے ہی نہیں۔ تو باپ نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کان اندر سے بالکل ٹھیک ہے، سب کچھ سنائی دے رہا ہے، لیکن باہر اس کے کان نہیں ہے، جو یہ ظاہری صورت نظر آتی ہے یہ کان اس کو نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ بہت چھوٹا بچہ تھا۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ اس بچے کا لوگوں کے سامنے جانا بہت مشکل ہونے والا ہے، ایک نارمل زندگی گزارنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ بہرحال زندگی گزرتی رہی، وہ بچہ اسکول جانے کے قابل ہوا تو اسکول جانے لگا، پڑھائی میں بہت اچھا تھا، کلاس میں ٹاپ کرنے والا تھا، لیکن حسد کی وجہ سے کہ یہ سب سے پہلے نمبر پہ آنے والا بچہ بن گیا ہے تو دوسرے کلاس والے بچے اس کی مذاق اڑانے لگے، اس کو پریشان کرنے لگے، کانوں کا تانا دینے لگے، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے لوگ ان کو پریشان کرنے لگے۔ بچہ اسکول سے گھر واپس آتا، اس کا چہرہ لٹکا ہوا رہتا، بڑا پریشان رہتا تھا کہ کیا کریں، اسکول کے اندر بچے پریشان کرتے ہیں۔ بہرحال میرا عزیزو وقت گزرتا رہا تو بچوں کے تانے سن سن کر، ان کی مذاقیں سن سن کر یہ بچہ پریشان رہنے لگا، پڑھائی میں دھیمے دھیمے کمزور ہونے لگا، کیونکہ وہ دوسری بچوں کی باتوں کو دل پر لیتا تھا، انہی کے بارے میں دن رات سوچتا تھا، تو اس طرح سے پڑھائی میں بڑا کمزور ہوتا چلا گیا۔ بہرحال زندگی گزرتی رہی، وہ پریشان گھومتا رہا، وہ کالج کا طالب علم ہوا، یونیورسٹی میں جانے لگا، جدھر بھی جاتا ہر جگہ اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ایک دن اس کا باپ ڈاکٹر سے جا کر ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بچہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہے، کوئی حل بتائیے، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ اس کے کان ٹھیک ہو جائیں۔ ڈاکٹر بولا اس کے کان ٹھیک کیے جا سکتے ہیں لیکن ایک ڈونر کی ضرورت پڑے گی۔ باپ پریشان تھا کہ ایسا جو بندہ کان دے دے اپنا، ایسا ڈونر کہاں سے ملے۔ یہ کاروباری تھا، ادھر ادھر جاتا، جہاں بھی جاتا اپنے بچے کی باتیں رکھتا، کسی ایسے بندے کو تلاش کرتا جو اپنے کان دے دے۔ بہرحال بڑے زمانے تک کہ کوئی ان کو نہیں ملا، یہ بندہ پریشان، ادھر بچہ پریشان، ادھر ماں بھی پریشان کہ کرے تو کیا کرے۔ ایک دن اچانک ڈاکٹر صاحب کا کال آتا ہے، وہ باپ کو کہتے ہیں کہ بچے کو لے کر ہاسپٹل آئیے، آپ کے بچے کے لیے ڈونر مل گیا ہے، کان مل گئے ہیں۔ تو بچے کو، لڑکے کو یہ بات بتائی گئی، وہ خوشی خوشی ہاسپٹل پہنچے اور اس کا آپریشن سکسیسفلی رہا، کان اس کو لگا دیے گئے۔ اب یہ پریشان ہے کہ ایسا عظیم الشان انسان ہے کون جس نے اپنے کان مجھے دے دیے، یہ سوچ سوچ کر پریشان باپ سے پوچھتا ہے، ڈاکٹر سے پوچھتا ہے، تو بتایا گیا کہ ایک راز ہے، سامنے والے نے منع کیا ہے کہ یہ چیز آپ کو بتانا نہیں ہے۔ میرا عزیزو زندگی گزرتی رہی، ایک وہ دن آیا جو ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، اور وہ دن ہے موت کا دن، جب ہر ایک انسان کو اس دنیا کو الوداع کہنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو ماں کا بھی انتقال کا وقت آیا۔ انتقال کے بعد میں باپ بیٹے کو لے کر گیا، ماں کے بال ہٹائے تو دیکھا کہ ماں کے کان غائب ہیں، کان نہیں ہے۔ بچہ پریشان تھا، لڑکا پریشان تھا کہ ماں کے کان کہاں چلے گئے۔ تو باپ نے بتایا کہ جس عظیم الشان، جس عظیم شخصیت کے بارے میں آپ آج تک کے پوچھتے تھے کہ وہ عظیم انسان کون ہے جس نے مجھے کان دیے، تو وہ یہ تمہاری ماں ہے۔ بچے کے دل و دماغ کے اندر بات آئی کہ جس دن سے میرے کان آئے، میں نے ایک چیز کو بہت غور سے دیکھا کہ ماں اس دن سے بال کھلا رکھنے لگی، اپنے کانوں کو چھپائے پھرتی تھی۔ کبھی مجھے ایسا موقع نہیں ملا
کہ ماں کے میں نے کان دیکھے ہوں نہ میں نے ادھر دھیان دیا، صرف اتنا ضرور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ماں بالوں کو کھلا رکھنے لگ گئی ہے۔ تو میرا عزیزو یہ ماں ہے، یہ ماں کا دل ہے اپنی اولاد کے لیے۔ ہم بھی ذرا غور کریں اپنے والدین کو کتنا پریشان کرتے ہیں۔ ماں میرے عزیزو دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کرنے والی ایک عظیم وہ ماں ہے جو ہر ایک کالے سے، لنگڑے سے، لنجے سے، جیسا بھی بچہ ہے اس سے پیار کرنے والا اگر کوئی دنیا کے اندر ہے تو وہ ماں ہے۔ میرے عزیزو اپنی ماں کی، اپنے باپ کی کبھی ناقدری نہ کرے، ان کی ہمیشہ عزت کرے۔ آپ کے لیے ضرورت پڑے گی اپنا دل نکال کر دینے کی، وہ یہ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ضرورت پڑے گی کہ بیٹے کو آنکھوں کی ضرورت ہے تو یہ اپنی آنکھیں نکالنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا رویہ ان کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ہم جوانی میں جاتے ہیں، یہ بڑھاپے میں جاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں ان کو سناتے ہیں، ان کو دل کو توڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف کہنے تک سے منع کیا گیا ہے میرے عزیزو۔ اس لیے ابھی وقت ہے، اپنی جنت کو دنیا کے اندر ہی سنوار سکتے ہیں۔ جنت کا دروازہ اب آپ کو بتلایا گیا ہے اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ اس لیے میرا عزیزو آپ سے بڑی عاجزانہ گزارش ہے کہ اپنے والدین کی جب تک کہ وہ زندہ ہے اتنی خدمت کیجئے، اتنی خدمت کیجئے کہ آپ جنت کے مستحق بن جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھ کو بھی، آپ سب کو اللہ تعالیٰ والدین کی زیادہ سے زیادہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔